وہ نشے کی حالت میں اپنے بوائے فرینڈ کی باہوں میں جھول رہی تھی اور اسے اس حال میں دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے غصے میں لا کر اسے گاڑی میں پھینکا۔ وہ نشے کی حالت میں کہنے لگی، گھٹیا 2 ٹکے کے ملازم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ مسلسل میری بےعزتی کیے جا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے گاڑی سنسان جگہ پر روکی اور اسے پچھلی نشست پر لٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ میں گاڑی کے پاس کھڑا اس گھر کو مسلسل گھورے جا رہا تھا جب تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے بوائے فرینڈ کی باہوں میں جھولتی ہوئی مجھے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں عریشہ کو اس حال میں دیکھوں گا۔ میں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ ایک دم سے میں اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ نہ جانے کون سی بات اپنے بوائے فرینڈ کے قریب ہو کر اسے کہہ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا بوائے فرینڈ اس سے پہلے کہ کوئی اس کے ساتھ گستاخی کرتا، میں نے ایک دم سے عریشہ کا بہت زور سے بازو پکڑا اور کہا، چلو، کب سے تمہارے باپ نے مجھے یہاں بھیجا ہوا ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، 2 ٹکے کے گھٹیا ملازم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسے چھونے کی؟ جاؤ جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ وہ نشے کی حالت میں بولے جا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، بمشکل اس کے بوائے فرینڈ نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ میں نے غصے میں اسے کھینچا اور اپنا سہارا دے کر اسے لا کر گاڑی میں بٹھایا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس انداز میں چھونے کی؟ میں نے کہا، ہمت کا تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ آج کے بعد اگر اس 2 ٹکے کے لڑکے کے ساتھ تم مجھے نظر آئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میری بات سن کر وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتی کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو مجھے یہ سب کچھ کہنے والے؟ خبردار جو تم دوبارہ سے میرے ساتھ ایسی گھٹیا بکواس کرنے کی یا حرکت کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور میں خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اس کا بیہودہ سراپا آ رہا تھا، جیسے وہ اپنے بوائے فرینڈ کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی اس کا قتل کر دوں۔ میں ضبط کیے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم جیسے گھٹیا 2 ٹکے کے ملازم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ میں نے ایک دم سے سنسان جگہ پر گاڑی روک دی اور کہا، جو بھی بکواس کی ہے دوبارہ کرنا۔ وہ کہنے لگی، تم جیسے گھٹیا 2 ٹکے کے ملازم۔ ابھی وہ اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتی، میں نے ایک دم سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، خبردار جو تم نے میرے بارے میں مزید کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی 2 ٹکے کے ملازم مجھے چھونے کی؟ اپنی اوقات دیکھی ہے؟ تم ملازم ہو، ملازم بن کے رہو، اس کا یہ کہنا تھا۔ میں نے کہا، ابھی میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، خبردار، تم نے میرے ساتھ کوئی بھی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی، میرا باپ تمہارے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دے گا، میرے باپ کے کتوں کا کھانا بن جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر میں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ میں نے کہا، خبردار جو مزید تم نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگی، تم جیسے 2 ٹکے کے ملازموں کو ان کی اوقات یاد نہ کروائی جائے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اس کا یہ کہنا تھا۔ میں نے ایک دم سے اسے پیچھے والی نشست پر لا کر پھینکا اور گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا، وہ ڈر رہی تھی۔ نشے میں دھت آنکھیں جو اس نے بمشکل کھولی ہوئی تھی، وہ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، ابھی تم نے کیا بکواس کی؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں اس وقت تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے سیٹ پر دھکا دیا
وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں اس کے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ اسے دور ہونا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اپنے سارے حق اس لڑکی سے وصول کر لوں، لیکن اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ لمحے بے ہوشی کی حالت میں اس کے قریب ہوا ہی تھا کہ اچانک ہی میں نے دیکھا وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں نے گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی حویلی کے سامنے رکی۔ میں گاڑی سے باہر نکلا، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے حویلی کے اندر لے آیا۔ جیسے ہی اس کے باپ نے دیکھا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ کہنے لگے، میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میری باہوں میں اسے یوں جھولتا دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے اور پریشانی کے عالم میں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ کی صاحبزادی نے بہت زیادہ نشہ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے ایسی حالت ہو گئی ہے۔ وہ ایک دم سے غصے میں میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگے، میری بیٹی نشہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا، اس کی حالت دیکھ لیں، اپنے بوائے فرینڈ کی باہوں میں جھول رہی تھی، وہیں سے اٹھا کر لایا ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہے تھے اور میں اس شخص کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا، جاؤ جا کر اسے اس کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ میں اسے اس کے کمرے میں لے کر آیا۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا، جہاں پر دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی، کاش میں اس کی صاف چمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیتا، لیکن میں فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا۔ جیسے اس کے باپ کو مجھ پر شک ہوتا۔ میں یہاں کس نیت سے آیا ہوں؟ میں کمرے سے باہر آیا تو وہ کہنے لگی، بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ایک دفعہ پھر میری بیٹی کو بچایا ہے۔ میں نے کہا، انکل اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگے، اس کا تو میں بندوبست کرتا ہوں، یہ کافی زیادہ بگڑتی جا رہی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، مجھے نہیں معلوم تھا وہ کیا کرنے والے ہیں، لیکن اتنا مجھے معلوم تھا، عریشہ بہت زیادہ سیدھی لڑکی تھی۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، کافی رات ہو گئی ہے، تم جاؤ اپنے کوارٹر میں۔ ان کی بات سن کر میں کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ صبح ابھی میں سو ہی رہا تھا جب مجھے کوارٹر میں کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے عریشہ کھڑی ہوئی، خونخوار نگاہوں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی میرا خون پی جائے گی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جنگلی بلی کیا ہوا ہے؟ رات کو تو بڑا اپنے بوائے فرینڈ کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے میرا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگی، میرے بابا کو تم نے کیا بکواس کی ہے؟ کیا انہیں بتایا ہے میرے بارے میں؟ میں نے کہا، وہی جو کچھ رات کو تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کر رہی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک دم سے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا، کہنے لگی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں کبھی بھی بابا کے جاہل بھتیجوں بھانجوں سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ ایک دم سے بیڈ سے اٹھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ جاہل بھانجے بھتیجے سے شادی نہیں کرو گی؟ وہ کہنے لگی، تمہاری وجہ سے بابا میری شادی کرنے لگے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہوں۔ تم نے بابا کو میری شکایت لگائی ہے نا؟ تم نہ لگاتے شکایت تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، اس کی شادی ہونے لگی تھی۔ وہ ایک دم سے وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اچانک ہی میرے دماغ میں آئیڈیا آیا، وہ کبھی بھی اپنے باپ کے کہنے پر کسی بھی ایسے ویسے انسان سے شادی نہیں کرے گی۔ شاید وہ شادی سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگ جائے، ایسے میں اسے آسانی سے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا۔ میرے دماغ میں بہت ہی اچھا آئیڈیا چل رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنے باپ کے کہنے پر
کسی بھی لڑکے سے شادی نہیں کی تھی۔ وہ بہت ہی کھلے مزاج کی آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ وہ اس لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے جس کی باہوں میں کل رات چول رہی تھی، لیکن میں اس لڑکی کا نام بھی اس کی زبان پر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اسے یہاں سے دور لے کر جانا چاہا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے اسے دور لے کر جاؤں۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چلنے لگی۔ اس کے بعد اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی۔ اس دفعہ اس کا رونا، چیخنا، چلانا کچھ بھی کام نہیں آیا تھا۔ اس کی شادی کی طے کر دی گئی اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ وہ غصے میں میری طرف آئی، کہنے لگی دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگی کیا بات کرنی ہے؟ ذلیل انسان، تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ میں نے کہا وہی بات کرنے آیا ہوں۔ وہ نہ سمجھی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا دیکھو، میرے خیال سے تم اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہو۔ میں نے کہا یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا اگر میں تمہاری مدد کروں تو مجھے بدلے میں کیا دو گی؟ کہنے لگی جتنا پیسہ مانگو گے اتنا دوں گی۔ اس کی بات سن کر بساختہ ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا۔ وہ ایک دم سے مسکراتی ہوئی کہنے لگی تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم بابا کو تو نہیں بتاؤ گے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تمہارے بابا مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، انہیں کبھی بھی تم پر شک نہیں ہوگا۔ تمہیں بھگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، کہنے لگی لیکن بابا تو بہت کڑی نظر رکھی ہوئی ہے مجھ پر، میں کیسے بھاگوں گی؟ میں نے کہا تمہارے بابا کو مجھ پر بہت زیادہ یقین ہے۔ انہوں نے مجھے بولا ہے کل تمہیں شاپنگ کے لیے لے کر جانا ہے تو وہاں سے میں تمہیں لے کر چلا جاؤں گا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ میں آگے اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ وہ میرے ساتھ جانے کے لیے مان گئی۔ اگلے دن جب اس لڑکی کے پاپا نے مجھے کہا کہ اسے شاپنگ پر لے جاؤ لیکن دھیان رکھنا کہ وہ کہیں بھی نہ جائے، میں نے کہا انکل آپ بے فکر رہیں، وہ کہیں بھی نہیں جائے گی، وہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ یہ کہہ کر میں اسے باہر لے کر آ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری احسان مند رہوں گی، تم مجھ سے جتنا مانگو گے میں تمہیں اتنا دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، کہنے لگی تمہیں پتہ ہے اب میں عادل کے پاس ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، میں ہمیشہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے بتائے جا رہی تھی اور میں اس کی ایسی بیہودہ قسم کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ میں خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے باتیں کیے جا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے گاڑی روک دی اور کہا خبردار، جو دوبارہ سے تم نے کوئی فضول بات کرنے کی کوشش کی ورنہ تمہیں یہی گاڑی سے نکال کر پھینک دوں گا۔ وہ کہنے لگی کیا ہے بھائی، میں نے ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلے جانا ہے تو اسی کی باتیں کروں گی نا۔ میں نے کہا میں تمہیں واپس تمہارے باپ کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ بھائی ایک دفعہ کہا ہے نا، خاموش ہو کر بیٹھو۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، کہنے لگی ویسے ابھی ہم نے جانا کہاں ہے؟ میں نے کہا فی الحال تو ہم کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں جہاں تک تمہارے باپ نہ پہنچ پائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ شہر سے باہر نکل آئے۔ گاڑی فل سپیڈ میں چلا رہا تھا۔ کافی وقت گزر چکا تھا، اب بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور عادل کو کال کرنے لگی۔ میں نے کہا کس کو کال کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی عادل کو، اسے بتانے لگی ہوں کہ میں اس کے پاس آ رہی ہوں۔
اس کی بات سن کر میں نے ایک دم سے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور اسے آف کر کے اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا، دیکھو ابھی تم میرے رحم و کرم پر ہو، خبردار جو مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ موبائل تم نے آن کیا ہوا ہے، اس کے ذریعے تمہارے باپ ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، تم تو بہت زیادہ عقل مند ہو۔ میں نے کہا، ہاں جی، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگ گئی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے بھائی، مان لیا، تم بہت زیادہ عقل مند ہو۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا، ابھی تو تمہیں آگے بھی معلوم ہوگا کہ میں کس قدر عقل مند ہوں۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، کیوں بھائی، ایسا کون سا عقل مندی والا کام کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا، بس تم آگے دیکھتی جانا۔ کافی وقت گزر چکا تھا، میں مسلسل ڈرائیونگ کیے جا رہا تھا، اب بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، فی الحال تو تمہارے باپ سے کہیں دور لے کر جا رہا ہوں، جہاں تک تمہارے باپ نہ پہنچ پائے۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی واضح ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کرنے والا۔ ویسے تم مجھے کتنے پیسے دینے والی ہو؟ میری بات سن کر کہنے لگی، دیکھو میرے پاس 10 لاکھ ہیں، تمہیں اتنا ہی دے سکتی ہوں۔ میں نے ایک دم سے گاڑی کی بریک لگائی اور کہا، بس 10 لاکھ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، کیا مطلب ہے؟ اور پھر تمہیں کیا دے سکتی ہوں؟ میں نے کہا، میں تو تمہارا سب کچھ لینا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب سب کچھ لینا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑا اور کہا، وہ ہوتا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تم سے کیا کچھ لینا چاہتا ہوں اور کیا کچھ وصول کروں گا۔ میری بات سن کر وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی اور میں بس یوں ہی اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا۔ وہ میری باتوں سے پریشان ہونے لگ گئی تھی۔ سفر کے دوران رات ہو چکی تھی۔ وہ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ ایک لمحے میں میں نے گاڑی روک دی۔ اس کا سر میرے کندھے سے تھا اور اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اس کا لمس محسوس کر کے میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں اسے اپنی باہوں میں بھر لوں اور اسے خود سے دور ہی نہ جانے دوں۔ مجھے بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا، حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور بساختہ ہی اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹا کر سیٹ کی بیک سے لگایا۔ اس کی فوراً سے آنکھ کھل گئی، حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، تم کیا کرنے لگے تھے؟ میں نے کہا، میڈم میرے کندھے سے سر لگا کر سو رہی تھی، اگر میں کچھ الٹا سیدھا کر دیتا تو پھر آپ نے ہی کہنا تھا کہ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات گزرے۔ کہنے لگی، میرے ساتھ فضول قسم کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا، جہاں تم جانا چاہتی ہو، تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا کے رہوں گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، دیکھو میں تم پہ بھروسہ کر رہی ہوں، میرا بھروسہ توڑنا مت۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میڈم فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگی، ویسے تم مجھے اتنا زیادہ غریب لگتے نہیں ہو، کتنا تمہارے پاس پیسہ ہوگا؟ میں نے کہا، زیادہ فضول باتیں مت کریں، میں غریب نہ ہوتا تو آپ سے 10 لاکھ کی خاطر اپنی جان داؤ پر نہ لگاتا۔ تمہارے باپ کے ہاتھوں لگ گیا تو اس نے میرے ٹکڑے کر کے واقعی اپنے کتوں کو کھلا دینے ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی، نہیں، اب کی بار میں بچا لوں گی۔ میں نے کہا، بچانا تو پڑے گا، اتنا گہرا تعلق جو تمہارے ساتھ بنانے والا ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو ایک دفعہ عادل سے بات ہو جائے، میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس کے پاس آ رہی ہوں۔ میں نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، خبردار جو اس کمینے انسان کا دوبارہ میرے سامنے نام لیا۔ وہ کہنے لگی، ہیلو،
آج کے بعد دوبارہ اس کے بارے میں ایسی بات کرنے کی کوشش کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، سارا دن سفر میں گزرا۔ میں نے کہا بھوک لگی ہوئی ہے تو بھوک کو برداشت کرو، میرے ساتھ رہو گی تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو چکی تھی۔ میں نے گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے روکی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ کس کا گھر ہے؟ کیونکہ یہ اس کی حویلی سے، اس کے بنگلے سے ڈبل بڑا گھر تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اتنے میں ملازم آ گئے، مجھے صاحب جی کہنے لگے اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی تم کون ہو؟ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور گھر کے اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، کہنے لگی کون ہو تم؟ مجھے بتاؤ۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں کی، اسے گھر کے اندر لے کر آ چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اسے اپنے ماما کے کمرے کی طرف لے کر آیا، ان کے پاس بٹھایا اور کہا یہ لیں آپ کی ہونے والی بہو۔ آپ کو بہت زیادہ شوق تھا نا آپ کے بھائی کی بیٹی اس گھر کی بہو بنے، تو دیکھیں آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے میں اسے لے آیا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے ایک دم سے عریشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دیوانہ وار اس کی پیشانی پر بوسہ دینے لگی۔ تو وہ حیرت سے کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی میری ماں کو دیکھتی، کہنے لگی آنٹی آپ کون ہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آنٹی یہ مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آیا ہے، اس نے تو کہا تھا یہ غریب ہے، لیکن وہ آگے کچھ بول نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کے باپ سے زیادہ میں امیر تھا۔ میں نوکر میری حویلی میں داخل ہوتے میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور وہ حیرت سے بس مجھے دیکھے جا رہی تھی، کہنے لگی آپ لوگ کون ہیں؟ میری ماما نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی تمہارے باپ نے بہت سال پہلے مجھے چھوڑ دیا تھا، تمہارے باپ کی بہن ہوں، تمہاری پھپھو ہوں۔ تمہارا باپ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، پہلے میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اس کے لیے کبھی بھی تمہارے باپ نہیں مانتے۔ میری یہ غلطی تھی، لیکن بعد میں میرے ساتھ ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے بچپن میں تمہارا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کروایا تھا، لیکن اس کے بعد جب میں نے جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر لڑائی جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ سارے تعلق رشتے ناطے ختم کر دیے۔ میں حیرت سے آنٹی کی طرف دیکھے جا رہی تھی، میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مطلب سامنے کھڑا شخص میرا شوہر تھا، اس کے سامنے غیر مرد کی باہوں میں جھولتی پھر رہی تھی، کیسے اسے اچھا لگنا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایک دفعہ عادل سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے ساری حقیقت بتانا چاہتی تھی کہ میں اس کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی کیونکہ میں کسی اور کی بیوی ہوں۔ میں نے کہا لیکن پھپھو جان بابا نے کبھی مجھے ایسا نہیں بتایا کہ میری پہلے سے شادی ہوئی ہے، میرا نکاح ہوا ہے بچپن میں۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی شاید خود بھی نفرت کی آگ میں یہ سب کچھ بھول چکے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کروایا تھا۔ لیکن تم ٹینشن نہ لو، میرے بابا کو منا لوں گی۔ میں حیرت سے پھپھو کی طرف دیکھنے لگی اور وہ سامنے کھڑا ان سب کی میں باتیں سنے جا رہا تھا۔ مما کے ساتھ وہ باتیں کیے جا رہی تھی، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا ٹینشن نہ لو، زیادہ رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ مان جائے گا۔ مما غصے میں مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہارے ماموں ہیں، تمیز سے بات کرو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ماموں سے چھین کر لانا پڑے گا، بہت محبت کرتا ہوں اپنی بیٹی سے، وہ اس وجہ سے بہت زیادہ آوارہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ غصے میں مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی پھپھو جان اپنے بیٹے کو سمجھا لیں، بہت ہی برا آدمی ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو چکا تھا۔ وہ ماموں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بہن کا بیٹا ہوں،
اس کے بعد وہ آئے، اپنی بیٹی کو لے گئے، کہنے لگے بارات لے کر آنا، میں تبھی اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، وہ جلدی مان گئے تھے، اور وہ میری بچپن کی محبت جسے میں نے ہمیشہ دور کرنا چاہا، اپنے خواب و خیالوں میں اسے سجا کر رکھا تھا، آج وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب میں مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی بہت برے انسان ہو تم۔ میں نے کہا کہ اتنا مضبوط تعلق نہیں تھا جتنا آپ کے ساتھ تھا، اس وجہ سے میں نے اس شخص کو بھولنا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔